اس کا نام بھی جاتا رہا، اس کی ہستی بھی جاتی رہی، اب وہ دانا نہیں رہا، وہ پس کے آٹا بن گیا۔ تو وہ بابا فرید، وہ محمد فرید جس کی عمر ابھی 55 کی ہے، جب اپنی ماں سے رو رو کر یہ سوال کرتا ہے کہ ماں، جو دانا دونوں پاس کے درمیان آ گیا وہ مٹ گیا، ضائع ہو گیا، اس کی ہستی ختم ہو گئی، تو وہ فرید بول کے کہتا ہے ماں، مجھے ایک سوچ نے رلا دیا کہ زمین اور آسمان یہ بھی دو پارٹ ہے اور میں زمین پہ بیٹھا ہوں، اگر کبھی زمین اور آسمان آپس میں مل گئے فرید تو مٹ جائے گا، فرید کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ فرید اور رو پڑا، لیکن وہ فرید، اس کی ماں بھی تو کوئی اللہ والی تھی، ماں بھی کوئی اللہ کی ولیہ تھی۔ ماں نے حضرت فرید کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا رونا بند کر، میں ایک مرکزی نقطہ سمجھاتی ہوں، ایک خاص بات سمجھاتی ہوں۔ حضرت فرید پاس بیٹھے، ماں نے چکی کا اوپر کا پارٹ اٹھا دیا، جب اوپر کا پارٹ اٹھایا تو اسی چکی کے اندر کچھ دانے بالکل صحیح اور سلامت تھے، اور وہ دانے اس چکی کے مرکز کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ماں نے بول کے کہا کہ بیٹے فرید، اس چکی کے دو پاس ہیں، اس میں دانے ڈالیں تو جو دانا دونوں پاس کے درمیان آتا ہے وہ پس جاتا ہے، اس کا نام مٹ جاتا ہے، لیکن اسی چکی کا ایک مرکز بھی ہے، اسی چکی کا ایک مرکز بھی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کیلی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں ادھر بھی، وہ جو درمیان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہتھیلی سے تو چلاتے ہیں، کلی۔ تو حضرت فرید کی ماں بول کے کہتی ہے بیٹے اس چکی کے درمیان اس کا مرکز ہے، جس کو کلی کہا جاتا ہے، جو دانا اپنے مرکز کے ساتھ لگ گیا، اگر چکی 1000 چکر بھی لگا لے تو اس دانے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جو دانا اپنے مرکز کے ساتھ جڑ گیا، چکی اگر 1000 چکر بھی لگا لے تو اس دانے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت فرید کی والدہ محترمہ نے حضرت فرید کو یہ راز سمجھا دیا، حضرت فرید یہ راز سمجھ گئے کہ یہ چکی دونوں پاس تو ہے، جو دانا دونوں پاس کے درمیان آتا ہے وہ پس جاتا ہے، اس کا نام مٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اسی چکی کے اندر ایک مرکز ہے، جو دانا مرکز سے جڑ گیا، چکی 1000 چکر لگا کر بھی نہ اس کا کچھ بگاڑ سکی، نہ نام مٹا سکی۔ حضرت فرید کی والدہ بول کے کہتی ہیں بیٹے جس طرح اس چکی کا مرکز کیلی ہے، اسی طرح پوری کائنات کا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت فرید کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو یہ راز سمجھاتی ہے کہ جس طرح اس چکی کا ایک مرکز ہے، جو دانا مرکز سے جڑ گیا، اس پر فنائیت نہ آئی، چکی 1000 چکر لگا کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ حضرت فرید کی والدہ پیغام دیتی ہیں کہ اسی طرح اس پوری کائنات کا بھی
تو سامعین محترم، اس مثال نے یہ راز سمجھا دیا کہ مرکز کے ساتھ اگر نسبت قائم ہو جائے پھر کوئی طوفان کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی مرکز و محور کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال کی طرف اشارہ دیتا ہوں۔ سامعین محترم، چاند پر قدم رکھنے کے لیے اور تصویر کائنات کے لیے کئی بار انسانوں نے کوششیں کی، کئی خلائی سفر ہوئے، اور آپ کو علم ہے کہ اپالو 11 چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ گویا اس سے پہلے کم و بیش 10 بار چاند کی طرف خلائی شٹلز گئی تھی، لیکن وہ چاند تک نہ پہنچ سکی، نہ وہ واپس لوٹے اور نہ ہی چاند پہ پہنچے۔ آج تک ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ لیکن اپالو 11 پہ جانے والے سائنٹسٹ، انہوں نے چاند پر قدم بھی رکھا، چاند پر کھڑے ہو کر دنیا والوں سے انہوں نے باتیں بھی کی، چاند کی تصاویر بھی لی اور واپس پلٹ بھی آئے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپالو 11 سے پہلے جو 10 خلائی شٹلز گئی، ان میں جو سائنسدان گئے وہ کہاں گئے، ان کا نام و نشان بھی آج تک کیوں نہ ملا، اور اپالو 11 پہ جانے والے اپنے مرکز پر پہنچے، مقصد کو حاصل کیا اور واپس پلٹ آئے۔ سبب کیا ہے؟ صرف ایک نقطہ راز سمجھ آتا ہے کہ 10 بار جو کوششیں کی گئی، خلائی شٹلز کو بھیجا گیا، ان کا رابطہ مرکز سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس جملے پہ غور کرنا، ان کا رابطہ اپنے مرکز سے بولے ٹوٹ گیا تھا۔ تو جس کا رابطہ مرکز سے ٹوٹتا گیا وہ فنا ہوتے گئے۔ اپالو 11 جو چاند پر پہنچے، وہاں پہ جا کے تصاویر بھی لی، دنیا والے مرکز سے بات بھی کی، واپس صحیح سلامت پلٹ بھی آئے۔ وہ مرکز سے رابطہ ہونے کی وجہ سے صحیح واپس آ گئے۔ تو نقطہ سمجھ کیا آیا؟ جن کا رابطہ مرکز سے ٹوٹ گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور جن کا رابطہ مرکز سے قائم رہا وہ محفوظ پلٹ آئے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات اور یہ مثالیں ہمیں راز یہی سمجھاتی ہیں کہ جس کا تعلق، جس کا رشتہ مرکز سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ نہ اس دنیا میں فنا ہوتا ہے، نہ وہ اس دنیا میں فنا ہوتا ہے۔ اور اس کائنات کا مرکز، ایمان کا مرکز، مالک کائنات نے ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ آئیے، اگر ہم بقا چاہتے ہیں، فنائیت سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اپنی فنائیت کو بقا میں بدلنا چاہتے ہیں، آئیے اپنا تعلق، اپنا رشتہ ذات مصطفیٰ سے مضبوط کرتے جائیں۔ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہو گیا، وہ یہاں بھی محفوظ ہو گیا، وہ وہاں بھی محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، ابھی تک یہ راز ہمیں سمجھ آیا کہ ایمان کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئے۔
سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ نبی، میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ پہ غور کریں گے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ، تھوڑا بولا کریں گے، میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ذات مصطفیٰ کو بیان کیا۔ اب سامنے غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب ہر انسان کی جان سے قریب ہے۔ اللہ کے کلام پہ غور کریں، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہے۔ گویا اللہ رب العزت بار دیگر پیغام یہ دے رہا ہے کہ ایمان والا ہے ہی فقط وہ جو اپنی جان سے بھی بڑھ کے میرے مصطفیٰ کو چاہتا ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرے۔ ایمان والا وہ ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے مصطفیٰ سے پیار کرے۔ ایمان والا وہ ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے محبوب سے عشق کرے۔ گویا رب کائنات نے ایمان کا مرکز سمجھا دیا اور ایمان کی مرکزی حیثیت کو انسان کے دل میں ڈال دیا کہ اگر ایمان کے مرکز کو جاننا چاہتے ہو تو سمجھ لو ایمان والا وہی ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اب سامعین محترم، انسان اس دنیا میں چار چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ چار چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اور سب سے بڑھ کے اپنی جان سے محبت۔ اب اس کو سمجھیں گے، انسان مال اور جائیداد سے بڑی محبت کرتا ہے، اور آج کے اس دور میں تو یہ محبت اور بڑھ گئی کہ بندہ مال کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو اکٹھا کرنے میں دن رات لگا دیتا ہے۔ حلال اور حرام کا تصور بھی آج مٹتا جا رہا ہے۔ صرف اتنی غرض اور لالچ ہے کہ بس میرا مال بڑھتا چلا جائے، لیکن انسان اپنے مال سے بھی بڑھ کر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ وہی انسان جو ساری زندگی لگاتا ہے مال کمانے کے لیے، اگر اس کی زندگی میں والدین بیمار ہو جائیں تو وہی بندہ اپنے والدین کو ڈاکٹرز کے پاس لے جاتا ہے اور بول کے کہتا ہے کہ میرا سارا مال لگتا ہے تو لگ جائے لیکن میرے والدین بچ جائے۔ تو سامعین کیا سمجھ آئی کہ بندہ اپنے والدین سے مال سے اونچا یار بولے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ بولنے والے 3-4 بندے کے قریب آ جائیں، کیونکہ جب تک آپ نہیں بولتے تو یہاں سے بھی بولنے کا ذوق نہیں بنتا۔ تو سامعین محترم، انسان
والدین سے اپنے اموال سے کچھ زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہی بندہ جو والدین کی خاطر مال لگانے کو تیار ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے الگ گھر میں شفٹ ہوتا ہے، تو کیا بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے یا والدین کے ساتھ؟ بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو ارادی یا غیر ارادی طور پر کچھ نہ کچھ بندہ اپنی اولاد سے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اگر اسی بندے کی زندگی میں کبھی کوئی طوفان آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، جیسے بلاسٹنگ کا دور ہے، فائرنگ ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو بندہ سب سے پہلے اپنی جان کے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ جب طوفان گزر جاتا ہے پھر بندہ دوڑ کے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کون بچ گیا کون چلا گیا۔ تو ان ساری محبتوں کو اب دیکھتے جائیں، بندہ اس دنیا میں مال سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن مال سے بڑھ کر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، پھر والدین سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، پھر اولاد سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ انسان محبت اپنی جان سے کرتا ہے۔ جب کہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان سمجھا رہا ہے، النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے انسان جو ہر شے سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتے ہو، اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایمان کی علامت چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، تو سن لو، ایمان کامل تب ہوگا جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر ذات محمد مصطفیٰ سے محبت کرو گے۔ تو مالک کائنات نے یہ راز قرآن مجید میں سمجھا دیا کہ ایمان اپنی جان سے بھی بڑھ کر ذات محبوب کو چاہنے کا نام، ایمان ہر شے سے بڑھ کے ذات محمد مصطفیٰ سے عشق اور محبت کرنے کا نام۔ پھر سامعین محترم صحیح بخاری کو اٹھائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، جس کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا میں بیان کیا۔ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دست مصطفیٰ میں تھا، اور صدقے جائیں حضرت عمر فاروق کے نصیب پر جن کا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں ہے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے، سونے آقا میں اپنے والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا، سونے آقا میں اپنی جائیداد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا، سونے آقا میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک میرے دل میں میری اپنی جان کی محبت آپ کی محبت سے کچھ زیادہ ہے، کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ سامعین محترم، یہ تھے وہ سچے لوگ
جو اندر تھا وہی زبان پر تھا، جو من کا حال تھا وہی زبان پر تھا۔ اور ہم اس دور میں ایسے بندے ہیں شاید دل میں ایمان کی رتی بھی نہ ہو، لیکن ہم کھڑے کر کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جیسا عاشق کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات آقا نے سن لیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا عمر، عمر نہیں، ابھی تک تیرا ایمان درجہ کمال کو نہیں پہنچا، ابھی تک ایمان درجہ کمال پہ نہیں پہنچا۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑا پڑے، عرض کرتے حضور پھر میرا ایمان مقام کمال پہ کیسے پہنچے گا؟ تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں لَئِن يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ۔ آقا نے فرمایا کسی کا ایمان اس وقت تک درجہ کمال پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں سونے آقا بس میرے من کا حال بدل گیا، کیفیت بدل گئی، اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے حضور آپ سے عشق کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے اور احادیث نبویہ سے راز یہی سمجھ آیا ہے کہ ایمان کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ۔ اب سامعین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آئیے اب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کیا حضور علیہ السلام سے مال، والدین، اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے تھے؟ اس پر سامعین بڑے ایمان افروز صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات ہیں، کیونکہ وقت شاید ساتھ نہ دے۔ سب سے پہلے ہے مال سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، پھر ہے اپنے والدین سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، پھر اولاد سے بھی بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، اور پھر سب سے اوپر اپنی جان سے بھی بڑھ کے آقا سے محبت کرنا۔ اس کے لیے چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، میں صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اپنی جان سے بھی بڑھ کے حضور سے عشق کرنا کیسے تھا؟ یہ ابتدائی اسلام کا دور ہے، مسلمانوں کی تعداد ابھی تک 39 ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 39۔ آقا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں پہاڑ پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں
ان 39 صحابہ کو بلاتے تھے اور درس قرآن دیتے تھے. جو وحی نازل ہوتی رات کے اندھیرے میں حضور اپنے صحابہ تک پہنچاتے. دشمن ابھی طاقت میں تھا. ایک رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. عرض کرتے سونے آقا میرا دل کر رہا ہے کہ اب دین اسلام کی حقانیت کا اعلان میں صحن حرم میں کروں. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے سونے آقا میرا دل کر رہا ہے کہ صحن حرم میں مکہ کے سارے سرداروں کو بلاؤں اور انہیں اکٹھا کر کے بتاؤں کہ یہ سارے بت جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ سارے جھوٹے ہیں. خدائی کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی ہے اور اسی اللہ نے میرے محبوب کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا. آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا کہ بیٹھ جا, ابھی دشمن زیادہ ہے, طاقت میں ہے, مضبوط ہے, وہ نقصان پہنچائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جذبہ ایمانی من میں لے کر بیٹھ تو گئے لیکن بار بار اندر سے تڑپتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا کہ میں یہ اعلان کروں گا کہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں, میرے ساجن جیسا کوئی نہیں. بس ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے اوقات میں طواف کعبہ کرنے گئے, زیارت کعبہ کرنے گئے. جب صحن کعبہ میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حرم میں دائیں بائیں کفار سرداروں کی ٹولیاں ہیں. ابو جہل اپنی ٹولی لگا کے بیٹھا ہے, ابو لہب اپنی ٹولی لگا کے بیٹھا ہے, عتبہ, طیبہ, شیبہ سارے سرداران قریش اور مکہ اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے. جب حضرت صدیق اکبر نے ان کو بیٹھے دیکھا تو نہ رہا گیا, کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان سارے کفار کو آواز دے کے بلایا. جب وہ مکہ کے سارے سردار اور وہ کفار اکٹھے ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے خطاب کا آغاز کیا. اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے, اس وحدہ لا شریک کے نام سے, اور ان کفار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ارے کافروں, یہ سارے بت لام, منات, عزا, حبل جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں. ان میں سے خدائی کے لائق ایک بھی نہیں. خدائی کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی ہے, وہی رب ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی علی کل شیء قدیر ہے, وہی کفو احد ہے. حضرت صدیق اکبر نے مالک کائنات کی وحدانیت کو بیان کیا, اللہ رب العزت کی ربوبیت کو بیان کیا, رب کائنات کی الوہیت کو بیان کیا. اللہ کی ربوبیت کو بیان کر کے صدیق اکبر اعلان کرتے ہیں اسی رب نے, خالق نے, مالک نے میرے یار محمد مصطفیٰ کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. حضرت صدیق اکبر کا ان کفار کے سامنے اعلان نبوت مصطفیٰ کرنا تھا کہ وہ سارے کفار صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے. حضرت
صدیق اکبر پر تشدد کرنا شروع کر دیا. ان ظالموں نے حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ اپنی طرف سے شہید کر کے گئے. حضرت صدیق اکبر بے ہوشی کے عالم میں ہیں. گھر والوں کو پتا چلا تو گھر والے آئے, اٹھا کے گھر لے گئے. پورا دن اور پوری رات گزر گئی, حضرت صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا. رشتہ داروں کا خبر پھیل گئی, رشتہ دار اکٹھے ہو گئے. دوسرا دن پورا گزر گیا, ہوش نہیں آیا. اب گھر میں سارے رشتہ دار جمع ہیں اور بول کے کہتے ہیں اگر ابو بکر کی جان نہ بچ سکی تو ہم بدلہ لیں گے. تیسرا دن آیا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے. 3 دنوں کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں. باپ دوڑ کے قریب ہوئے, چچا قریب ہوئے, رشتہ دار قریب ہوئے اور سارے قریب جا کے کہتے ہیں اے ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے. اے ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے. ارے صدقے جائیں حضرت صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر. آپ بول کے کہتے ہیں ارے میرا حال پوچھنے والوں, میرے حال کو چھوڑو. ما فعل برسول اللہ, ارے مجھے بتاؤ میرے ساجد کا حال کیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. حضرت صدیق اکبر بول کے کہتے ہیں ارے میرا حال پوچھنے والوں, میرے حال کو چھوڑو, مجھے بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے, مجھے بتاؤ میرا ساجد کیسا ہے, مجھے بتاؤ میرا من موہن کیسا ہے, مجھے بتاؤ میرا پیتم کیسا ہے. وہ سارے کے سارے تو ابھی کافر تھے, گھر میں ایک نے بھی ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ سارے رشتہ دار ناراض ہو کر چھوڑ کے گھر سے نکل گئے اور بول کے کہتے جاتے ہیں کیسا دیوانہ ہے کہ ہمیں تیری جان کی فکر ہے, تجھے کسی اور کی فکر ہے. ماں تھی, سرہانے بیٹھی رہی. جب سارے نکل گئے ماں کہتی ہے بیٹا 3 دنوں کے زخمی بھی ہو, بھوکے بھی ہو, پیاسے بھی ہو, کچھ پانی کے گھونٹ لے لو, کھانے کے 2 لقمے لے لو. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں, بول کے کہتے ہیں ماں اس وقت تک پانی کا گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتاروں گا جب تک یار کی خبر نہیں ملی. اب سامعین محترم, اس ساری کی ساری کیفیت کو من میں اتار کے بول کے تو کہیں کیا یہ حضرت صدیق اکبر کا حضور سے اپنی جان سے بڑھ کے عشق کرنا ہے یا نہیں؟ تو چونکہ وقت اتنا تھا, اگلے جمعہ المبارک پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں اور راز یہ مکمل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان سارے کا سارا تعلق مصطفیٰ کا نام. آئندہ میری حاضری اگر اللہ نے چاہا تو 19 تاریخ والا جو جمعہ ہے, ہر مہینے کا پہلا اور تیسرا جمعہ, میرے اللہ نے چاہا تو آپ احباب کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا. لیکن سامعین محترم شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر وقت پہ آنا. اور یہ مسجد الحمدللہ اللہ نے عطا کر دی ہے, لیکن اب ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو جمعہ کے لیے بلائیں, دعوت دیں, تاکہ کم از کم خطبہ جمعہ کے لیے تو یہ مسجد بن جائے.